میری محترم بزرگ دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا بھئی اگر ایک نماز باجماعت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں 3,35,54,432 نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو فرمایا کہ نماز جو ہے ساری عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ نیکیوں کا اس کے اندر خزانہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے کہ بہت ہی کم وقت میں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کروڑوں کے حساب سے نیکی دیتے ہیں۔ اور باقی جو ہے بھائی دیکھو، اس نماز سے اتنی بڑی کالونی ہے، بہت سارے ابھی ہمارے بھائی رہ گئے جو اس نماز سے محروم ہو گئے، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنا ہے کہ بھائی دیکھیے، اگر محلے کے اندر اگر ایک بھی آدمی، اگر ایک بھی ایمان والا اگر نماز سے رہ گیا تو اس کی نحوست محلے کے اوپر پڑے گی۔ بتایا کہ اگر ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ کتنے پر پڑتی ہے بھائی؟ 40 گھروں پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس حساب سے کالونی کے اندر کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس حساب سے کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں ہے جس کے گھروں کے اوپر نحوست نہ پہنچ رہی ہے۔ تو اگر اس نحوست سے بچنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں۔ پورے ورلڈ کے اندر سری لنکا ایسا دیش ہے جہاں دعوت کا کام بڑے مضبوطی سے ہو رہا ہے، اور اتنی مضبوطی سے وہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے کہ ایک بھی آدمی بے نمازی نہیں، ایک بھی آدمی وہاں بے نمازی نہیں ہے۔ پھر بھی مرکز والوں سے وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اب ہم گشت کس کے ہاں کریں؟ اب محلے میں تو پورے ایریے میں کوئی نمازی بے نمازی ہے ہی نہیں ہے، تو ہم گشت کہاں کریں؟ تو مرکز نظام الدین سے ان کو بتایا گیا کہ بھائی انہی نمازیوں میں سے کچھ لوگ گھروں پر چلے جاؤ پڑھ کر کے، اور کچھ لوگ جو ہے طے کر کے اور گشت کے لیے نکل جاؤ، تاکہ کم سے کم عمل جو ہے زندہ رہے، عمل زندہ رہے۔ بھائی دیکھو، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ دعوت والا کام یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو ایسا دعوت کا کام کیے ہیں کہ وہ دعوت کا کام ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ انہوں نے غیر ایمان والوں کو اسلام کی دعوت دیا اور ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دیا۔ دیکھو کتنا ٹائٹ کام ہے۔ اگر غیر ایمان والوں کو اسلام کی دعوت اگر کوئی دینے کے لیے جائے تو اس کے پاس اتنی جانکاری ہوگی تب نہ جا کے وہ دے گا، وہ اتنا ویوہار بنایا رہے گا تب نہ جا کے دے گا، نہیں تو پھر مار پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دیکھو ان کا ایمان کتنا تگڑا تھا صحابہ کا، کہ وہ دونوں کام کرتے تھے کہ غیر ایمان والوں کو اسلام کی دعوت اور ایمان، اور جو نئے ایمان لاتے تھے ان کو ایمان کی دعوت۔
اور ہم کمزور ایمان والے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی ٹھوکا ہے کہ بھائی آپ اسلام کی دعوت کو آپ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن کم سے کم آپس میں ایمان کی دعوت دے لو۔ اب وہ بھی نہیں ہو رہا، اور ہم مسئلے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کس نے کیا تھا، بھائی کون کیا تھا؟ ارے بھائی کون کیا تھا؟ صحابہ نے کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اب کیا کام کروں میں؟ تو وہی جو میں کر رہا ہوں کہ غیر ایمان والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ 2 دن کے اندر جو ہے 9 گھروں کے لوگ جو ہے مسلمان بن گئے ان کی دعوت سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دن کی دعوت سے 9 گھر کے لوگ مسلمان بن گئے۔ کتنا بڑھیا ویوہار انہوں نے بنایا تھا، کتنی بہترین طریقے سے انہوں نے دعوت دیا دل میں لے کے کام ہے۔ بھائی دیکھو ہم تو جس گھر پر جائیں گے تو ویوہار بنائے رہیں گے تبھی وہ ہماری بات سنے گا، اور ہم اس کو ٹھوس بات بتائیں گے تبھی سنے گا، ایسے تھوڑی نہ سن لے گا۔ تو اس لیے بھائی دیکھو یہ کار نبوت کا کام ہے، مزاج نبوت سے یہ کام ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ کار نبوت کا کام ہے، مزاج نبوت سے ہوگا۔ مزاج نبوت وہ ہے کہ کوئی گالی دے تبھی بھی نہیں جواب، کوئی الٹا بولے تبھی بھی نہیں جواب، ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار تو یہ تو پیچھے بھاگنے والی بات ہو گئی، نہیں، یہ کام ہی ہے ناک کٹوانے والا، کہ اس کام میں جو اپنی ناک کٹوائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو اونچا کریں گے۔ یہ کار نبوت کا کام ہے، مزاج نبوت سے ہوگا۔ نبیوں کا مزاج کیا تھا؟ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں۔ اگر کسی نے الٹا بول دیا تو بھی اچھا ہے، کسی نے بڑھیا بول دیا تب بھی اچھا ہے، وہ کسی کا جواب ہی نہیں دیتے۔ کوئی پتھر مار کسی نے پتھر مار دیا تب بھی کوئی جواب نہیں۔ تو اس لیے جو ہے بھائی دیکھو ہمیں تو وہی صحیح مزاج بنا کے اس کام کو ہم کریں گے تب جا کر کے یہ کام جو ہے قابو میں آئے گا، اور اس کام کو اپنا بنا کے کریں گے کہ بھائی یہ جو ہے ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس کو اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کسی بھی کے گھر میں بھی بے دینی رہے گی تو اس کی نحوست ہمارے گھر پہ پڑے گی۔ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں۔ نوزت کا مطلب آ جاوا، نحوست کا مطلب کہ جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے گھر میں بے دینی ہے تو اس کا نقصان ہمارے گھر پر بھی پڑے گا، وہی نحوست ہے۔ تو اس لیے جو ہے بھائی دیکھو یہ کام ہم اگر سمجھ بوجھ کے کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، دل سے کریں گے اور قرآن و حدیث کو کی روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا فائدہ جو ہے صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، پوری اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر پڑیں گے۔ کیا ہوگا بھائی؟ کام ہم یہاں کریں گے لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر پڑیں گے، اور اس کے اندر پڑھے لکھے آدمی یا کم پڑھے لکھے آدمی سب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور خاص کر کے جو آدمی پڑھا لکھا ہے اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آدمی جو کم پڑھا لکھا ہے تو نہیں، اگر وہ دعوت دے سکتا ہے تو سیکھ تو سکتا ہے کہ بھائی ہم اس کو سیکھیں کہ ہاں ہمیں عبادت کیسے کرنا ہے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بھائی دیکھو اسی سلسلے میں اور انہی فکروں کو لے کر کے